نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللہ رب العزت نے اس جگ اور جہاں کے اندر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ایک اور مخلوق جسے ہم جنات کہتے ہیں، تو جناتوں کی آبادی رہی۔ اللہ نے انسانی وجود سے پہلے جناتوں کو اس دنیا کے اندر آباد فرمایا۔ جب جناتوں نے اس دنیا کے اندر فسق و فساد اور جرائم کے مرتکب ٹھہرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی تقدیری ترتیب کے تحت جس زمانے میں انسان کو دنیا کے اندر بسانا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بسانے سے پہلے ایک کراماتی اور ایک اعجازی پروگرام ترتیب دی، تاکہ یہ انسان اپنے سے پہلے جو مخلوق ہیں ان کے نظروں میں عظمت والا اور عزت والا اور اکرام والا ثابت ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے نسبت سے ابتداءً ہی یہ ترتیب بنائے رکھے تھے کہ یہ انسان سے پہلے جو مخلوق ہے ان پر فوقیت اور برتری لے جائے گا۔ لہذا اللہ نے جب انسان کو وجود بخشا تو اس کے روبرو جو مخلوقات تھیں ان مخلوقات کے سامنے انسان کو پیش کیا گیا، اور انسان کو جب پیش کیا گیا موجود مخلوق نے یہ کہا کہ یہ وہ مخلوق ہے جو دنیا کے اندر اسی طرح کے جرائم کی ارتکاب کرنے لگے گی جس طرح کے جرائم اس سے پہلے دنیا میں بسنے والی مخلوق کر آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے پیش نظر انسان کو سامنے لا کر تقابل فرمایا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ان بچے اور بچیوں نے تقابلی صورت میں انعام حاصل کیا، مقابلتی صورتوں میں انعام حاصل کیا، تو اسی کے پیش نظر میں نے انسان کی ابتدائی حالات بیان کی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ انسان کے ساتھ یہ تقابلی صورت اس کے پیدائش کے وقت سے شامل ہے۔ انسان کے اندر فطری اعتبار سے اللہ نے یہ تقابلی جذبہ رکھا ہے۔ انسان تقابلی صورت میں میدان جیتتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقابلی طور پر انسان کو اور دو مخلوقات کے سامنے پیش کیا۔ جب پیش کیا تو پھر انسان سے سوال و جواب ہونے لگے
تو پھر انسان اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے وہ تمام سوالات کے جوابات دے دیے، اور جو تقابلی صورت میں مخلوق اتری تھی وہ جواب نہیں دے سکی، وہ انسان کے سامنے پیچھے رہ گئی۔ تو انسان کو یہ جوابات حاصل کہاں سے ہوئے؟ یہ وہی جوابات ہیں جن کو انسان حاصل کیا اللہ کے علم سے۔ اللہ نے اپنے علم کا فیضان جاری کیا اور انسان کے سینے میں اسے اتارا، تو پھر انسان علم والا ہوا، اور اسی علم کے نتیجے میں یہ انسان اور دو مخلوقات کے سامنے میدان جیت گیا۔ آج ہمارے بچے ہمارے سامنے قرآن پاک کی نسبت سے جو تقابلی میدان میں اترے اور انہوں نے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی، اور ان کے نسبت سے انعامات کا انتظام کیا گیا، یہ بچے بڑے مبارک باد ہیں کہ ایسے جذبے ہر بچوں کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ بچے جو انعاماتی صورتوں میں کسی طرح کے حصے دار نہیں ٹھہرے، لہذا انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، بلکہ ان کی محنتیں اللہ کے یہاں باعث اجر و ثواب ہیں۔ اگر اس وقت انہیں انعاماتی طور پر کچھ حاصل نہ ہوئے لیکن آئندہ وہ اپنے لیے مضبوط اور مصمم ارادہ کریں کہ ہمیں بھی جو ہے اس میدان میں خوب سے خوب محنت کر کے آگے امتیازی نمبرات حاصل کر کے امتیازی انعامات حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدائشی طور پر اور فطری طور پر کئی باتیں جمع فرمائی ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان کے اندر اللہ نے تقابلی صورت رکھی ہے، اور دوسری چیز انسان کے اندر اللہ نے پیدائشی طور پر اللہ کی معرفت رکھی ہے، اللہ کو پہچاننے کا جذبہ رکھا ہے۔ ہر مخلوق دنیا کے اندر بسنے والا، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو، چاہے وہ عام جانوروں کی شکل میں ہو، چاہے وہ نباتاتی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، ہر مخلوقات کے اندر اللہ کی معرفت کے جذبے اللہ نے رکھی ہے۔ کوئی کافر ہو، کوئی غیر مسلم ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر فطری اعتبار سے اللہ کے معرفت کا جذبہ نہیں ہے۔ ہر مخلوق کے اندر اللہ نے باتیں رکھی ہے، البتہ ہر مخلوق کے اندر اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کا مادہ الگ الگ رکھا ہے، اور اسی کے پیش نظر ہر مخلوق کی ذمہ داری الگ الگ ٹھہرائی گئی ہے۔ تو جیسے ہر مخلوق کے نسبت سے اللہ نے الگ الگ ذمہ داری ٹھہرائی، تو ان ذمہ داریوں کے نسبت سے ہم ہر اس مخلوق کو کارآمد مخلوق کہیں گے جو مخلوق کی اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہو۔ اگر کوئی مخلوق ایسی ٹھہرے جو اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہی، تو پھر ہم اس کے نسبت سے کہہ جائیں گے یہ مخلوق جو ہے زندہ بشکل زندہ مردہ ہے، زندے کی شکل میں مردہ ہے۔ ہم عام طور سے اپنے اعتبار سے فیصلہ کر جاتے ہیں، کوئی پھلدار درخت ہے تو ہم اگر اسے دیکھتے ہیں، اگر اس سے پھل نمودار ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھلدار درخت جو ہے یہ فائدہ مند ہے، کام کا ہے، زندہ ہے۔ اگر پھل نہیں دیتا تو ہم اس کی نسبت سے کہہ جاتے ہیں مردہ ہے۔ اسی طرح ایک دریا ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، مردہ دریا، اسے اس لیے مردہ دریا کہتے ہیں کہ اس دریا کے اندر پانی تو ہے، لیکن پانی کے اندر جو خاصیت اللہ نے ڈال رکھی ہے
وہ خاصیت اس پانی سے چھین لی گئی ہے، اب اس پانی کے اندر وہ خاصیت نہیں ہے، تو دنیا والوں نے فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں یہ مردہ دریا ہے۔ جو پانی پیاس بجھائے، میل کچل صاف کرے اور ضروریات جو اس سے متعلق ہے اس سے حاصل ہوتی رہیں، لہذا وہ پانی جو ہے یہ کہلانے کے لائق ہے کہ پانی پانی ہے۔ اگر اس پانی سے وہ کام یا وہ جو اس سے متعلق ذمہ داری ہے اس سے ادا نہ ہو رہی ہو، اس پانی کی نسبت سے ہم یہی کہیں گے۔ اسی طرح قرآنی ضابطے کے پیش نظر انسان میں دو طبقہ ہے، ایک طبقہ ایمان والوں کا طبقہ ہے اور ایک طبقہ بے ایمانوں کا طبقہ ہے۔ ان دو طبقوں کے درمیان یہ دنیا آباد ہے۔ اس دنیا کے نسبت سے اللہ نے اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ایک طبقہ تو ایمان والا ہے اور ایک طبقہ کافر ہے۔ فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، اس طریقے سے اللہ نے جو دو جماعتیں بیان کی ہیں۔ لہذا جو مومن طبقہ ہے وہ ایمان والا ہے اور یہ زندہ ہے، اور جو غیر مومن طبقہ ہے جو بے ایمان ہے وہ مردہ ہے بشکل زندہ۔ اسی نسبت سے اللہ نے ایک اور حقیقت ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے نسبت سے اصل استحقاق ایمان والوں کو حاصل ہے۔ ایمان والا یہ حق رکھتا ہے کہ پانی کو استعمال کرے، ایمان والا یہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کی اور نعمتوں کو استعمال کرے، ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور یہ حق نہیں رکھتا استحقاقی طور پر کہ ان نعمتوں کو استعمال کرے۔ لیکن دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اسباب کے تحت میں جڑے ہوئے ہیں دنیا کی تمام چیزیں، لہذا اوروں کا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا استحقاقی طور پر نہیں ہے، حق کے طور پر نہیں ہے، بلکہ ان کا استعمال کرنا محنت کے نتیجے میں ہے اور اسباب کے تحت میں ہے۔ تو اسی نسبت سے اللہ نے ایک جگہ فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی یہ چیزیں جو اللہ نے نعمتوں کی شکلوں میں ہمیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا اگر کوئی مستحق ہے تو ایمان والے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے لہذا وہ استحقاقی طور پر استعمال نہیں کرتا، اور یہ تمام نعمتیں جو آخرت میں انہیں ایمان والوں کو حاصل ہوں گے وہ خالص ایمان والوں کے لیے ہوں گے، اوروں کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نسبت سے دنیا کو سجایا اور بسایا ہے، اور ایمان والا دراصل ایمان والا اسی صورت میں ایمان والا ہے جب کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہو۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے سخت وعیدیں سنائی ہے۔ اللہ نے سخت وعیدوں کے ساتھ، سخت تنبیہوں کے ساتھ یہ فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ نے دھمکی دی ہے، اللہ نے ڈانٹ کر کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم سمجھ لو، جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینی ہے، اور رسول کے جو نائبین ہیں ان کی ذمہ داری بھی پہنچا دینی ہے۔ بقیہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طاعت نہیں کرتے اور معصیت سے نہیں بچتے تو پھر یاد رکھو، اگر تم روگردانی کرتے تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچا دیں۔ لہذا اللہ کی طرف سے یاد رکھو کہنا، جیسے ہمارے درمیان ایک بڑا ایک چھوٹے کو کہے کہ ابھی تو کیا مجھے پہچانتا نہیں، کہنے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ سامنے والا جو ہے مرعوب ہو جائے، ڈر جائے، اور اپنے حیثیت کو جتلانا مقصود ہوتا ہے اور اپنے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاعْلَمُوا، جان لو، یعنی جان لو، کیا چیز جان لو؟ اس بات کو، اس حقیقت کو جان لو، ہمارے رسول کی ذمہ داری پہنچا دینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نافرمانی کی صورت میں وعیدیں سنا رکھی ہے۔ ایک موقع سے ایک صحابی رسول اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں، اپنی دل کی کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں، اور ابھی اقدام نہیں کیے ہیں، یعنی اس کام کو کرنے پر اترے نہیں ہیں، صرف دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، اور وہ جذبہ خیر کے نسبت سے تھا، وہ جذبہ کسی شر کے نسبت سے نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اور انتظار کرنے لگے۔ ہمارے درمیان اگر کوئی بات آ جاتی ہے دین کی، شریعت کی، قرآن کی، احادیث کی، ہمارے گلیوں میں چلنے پھرنے والے چڈی پہن کر بچے وہ بھی جو ہے اس کا ترجمہ سنانے لگتے ہیں، اس آیتوں کی تفسیر کرنے لگتے ہیں اور احادیث پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہودی تھا، اب میں مسلمان ہو گیا، لہذا میرا جی یہ چاہتا ہے جیسے میں زمانے یہودیت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تھا، اسلام لانے کے بعد اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ صرف ایک جذبہ پیدا ہوا تھا تو آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہوئے ہیں، اور ایمان والوں سے مخاطب ہوئے ہیں، اور اس خطاب میں اللہ نے کسی جماعت اور کسی گروہ کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ جہان میں بسنے والے سارے ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں۔ تو جہان میں بسنے والا جتنا بھی مسلمان ہے، یہ مسلمان کوئی تقوی کے اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا ہے، کوئی ادنا درجے کو پہنچا ہوا ہے، کوئی اوسط درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ جو اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا ہے وہ ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے، جو اوسط درجے کو پہنچا ہوا ہے وہ بھی گناہ سے پاک صاف ہے، جو ادنا درجے کو پہنچا ہوا ہے وہ اللہ کے طاعت کو بجا لاتا ہے، لیکن اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ بھی اللہ کی نظروں میں ایمان والا ہے، لہذا ایمان والے کو کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیے مجھ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، مجھ سے معصیت سرزد ہوتے ہیں اور میرے ایمان جو ہے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، بلکہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کے ساتھ یہ دھیان رکھے اگرچہ مجھ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور چیزیں مجھ سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن میرے اندر ایمان موجود ہے، لہذا ایمان کی بدولت اللہ میری نجات فرمائے گا، اور اس ایمان کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، داخل ہو جاؤ پورے اسلام کے اندر، داخل ہو جاؤ پورے اسلام کے اندر، داخل ہو جاؤ۔ یعنی ہم جس قدر بھی اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں، پورے اسلام کے اندر اگرچہ ہم نہیں ہیں لیکن ایمان والے ہیں۔ پورے اسلام کے اندر داخل ہونا اللہ کا جو ہے طلب ہے، تاکہ میرا ہر بندہ جو ہے جنت کے اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نسبت سے اتباع کا تذکرہ فرمایا، طاعت کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ پہلے اللہ نے یہ فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یعنی اللہ نے پہلے فرمایا کہ تم میرے نبی کی کامل پیروی کرو، اتباع کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ سنایا کہ تمہیں میری محبت حاصل ہوگی، تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اگر تم اتنا نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ اس کے رسول کی طاعت کرو،
یعنی اس کے حکم کو بجا لاؤ۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اعراض کر جاؤ گے، پھر جاؤ گے، تو پتہ چلا طاعت پر کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ طاعت پر اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور طاعت اگر نہیں کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم سزاؤں کے اندر گرفتار ہوگے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، تو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا اگر تم اعراض کرو گے تو اللہ کسی کافر کو پسند نہیں کرتے، یعنی اسے سزا دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اولاً ہر بندے کی نسبت سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے والا بن جائے، اور دوسرے نمبر میں اللہ یہ چاہتے ہیں اگر کامل اتباع نہیں کر سکتے لہذا تم کم سے کم اتنا کرو کہ اللہ اس کے رسول کے تمام احکامات کو بجا لاؤ۔ ہر آدمی جانتا ہے اللہ کے احکامات میں بہت سارے احکامات ہیں۔ انسانی زندگی کی نسبت سے جتنے شعبے جات ہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پر اسلامی تعلیمات موجود نہیں۔ آپ ملازمت کرتے ہوں اس پر اسلامی تعلیمات موجود ہے، آپ زراعت کرتے ہوں اس پر اسلامی تعلیمات موجود ہے، آپ معاشرتی زندگی گزارتے ہیں اس پر اسلامی تعلیمات موجود ہے۔ گویا کہ انسانی زندگی سے جتنے بھی شعبے متعلق ہیں ان تمام چیزوں کے نسبت سے اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ آج ہم اسلامی تعلیمات کو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور مسجد تک جو ہے منحصر کر لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اسلامی تعلیمات صرف نماز سے متعلق ہے، اسلامی تعلیمات صرف روزے سے متعلق ہے، اسلامی تعلیمات زکوٰۃ سے متعلق ہے، لباس کیسے پہنیں اس پر اسلامی تعلیمات نہیں، گھر میں زندگی کیسے گزاریں اس پر اسلامی تعلیمات نہیں، تجارت کیسے کریں اس پر اسلامی تعلیمات موجود نہیں۔ اسی طرح چند چیزوں کے علاوہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلامی تعلیمات اور جگہوں پر نہیں ہے۔ یہ ہمارا خیال جو ہے یہ خیال کافرانہ خیال ہے، مومنانہ خیال نہیں ہے، کافرانہ خیال ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے نسبت سے ابتداءً اس حقیقت کو ظاہر کر چکا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ نے انسان کے نسبت سے ابتداءً یہ حقیقت ظاہر کر چکا ہے کہ تم زمین میں جاؤ، اترو، جب جب میری طرف سے ہدایت نامے پہنچے تم اس کے مطابق زندگی گزارو۔ جو کوئی اس کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ یہ حقیقت ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو نہ اس کے لیے کوئی رنج و غم ہوگا اور نہ اسے کوئی پریشانی ہوگی۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کر کے اللہ یہ حقیقت ظاہر کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا انسانی زندگی کی فلاح و بہبودی قرآنی تعلیمات کے اندر موجود ہے، چاہے انسانی زندگی کسی بھی شعبے سے متعلق ہو۔ آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو یا تو مدرسوں سے منحصر کر دیا ہے، یا تو مسجد سے منحصر کر دیا ہے، یا تو پھر چند عبادتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں اسلامی تعلیمات کو مسخ کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، اور اسے اپنے گھر سے، اپنی ذات سے دور کر دیا ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں باطل کی طاقتیں ہمیں دبا رہی ہیں، مٹا رہی ہیں اور مٹانے کی کوششیں کر رہی ہیں، بلکہ بات جو ہے لغو قسم کی باتیں ہیں۔ اصل حقیقت تو یہی ہے، خود ہم نے اپنے آپ کو اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے دور کر لیا ہے۔ آج کون باپ ایسا ہے جو اپنے بچوں کی نسبت سے فکر لیتا ہو کہ میرا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو نمازی بن جائے؟ کون باپ ہے کہ گہرے نیند سے اپنے بچے کو اٹھا کر 7 سال کی عمر سے نماز کی طرف اسے لے جا رہا ہو؟ کون باپ، کون ماں ایسی ہے جو اپنے بچے اور بچیوں کی نسبت سے یہ
صورت اپنا رہے ہوں کہ ان کے بچے اور بچیاں 10 سال کی عمر کی ہو گئی کہ ان کی پٹائی کر رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فریضے سے پہلے، جو نماز کا فریضہ آدمی کے بالغ ہونے پر فرض ہوتا ہے، یہ نماز کا فریضہ ایسا فریضہ ہے جس فریضے کے تقابلی صورت میں کوئی اور فریضہ نہیں ہے۔ انسان کے ذمے اور عبادتیں ہیں اور فرائض ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، روزے ہیں، لیکن نماز والا فریضہ یہ وہ فریضہ ہے جس کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کی عمر سے فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم کرو۔ اگر وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، جب نماز چھوڑنے لگے تو اس کی پٹائی کرو۔ آج ہمارے بوڑھے نماز پڑھنا نہیں جانتے، آج ہمارے جوان نماز نہیں جانتے، آج ہمارے بچے نماز کیسے جانیں گے؟ آج ہمارے جوان صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ انہیں ثنا کا پتہ ہوتا ہے، نہ انہیں اتحیات کا پتہ ہوتا ہے، نہ سورہ فاتحہ کا پتہ ہوتا ہے۔ نماز کے نہ فرائض انہیں معلوم ہے، نہ شرائط معلوم ہے۔ آج ہمارے جوانوں کا، بوڑھوں کا یہ حال ہے۔ اور یہ نماز ایک ایسی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں یہ تقاضا رکھ رہے ہیں اپنے امتیوں کے سامنے کہ میرے امت کا ہر فرد نمازی بنے۔ کب بنے گا؟ جب بچہ 7 سال کی عمر سے نماز شروع کرے گا۔ 7 سال کی عمر میں بچے کے اندر سودا بازی، لین دین کے طریقے اور سلیقے آ جاتے ہیں۔ جب 7 سال کی عمر میں باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مسجد جائے گا تو اللہ اکبر اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز پڑے گی، سورہ فاتحہ اس کے کان میں پڑھیں گے، تو 10 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے وہ نماز کے اندر جو ارکان ہے اس جان لے گا، سمجھ لے گا۔ اور 10 سال سے لے کر 15 سال میں ابھی وقفہ ہے، ابھی نماز کا فریضہ اس کے ذمہ نہیں ہے، لیکن 10 سال سے لے کر 14 سے 15 سال کے زمانے میں 4 سے 5 سال کا عرصہ اسے مل رہا ہے۔ اتنا لمبے زمانے میں جب نماز کی طرف اس کا رجحان بڑھ جائے گا، جم جائے گا، تو پھر وہ نماز کو صحیح معنی میں ادا کرنے کے لیے تڑپ پیدا رکھے، تڑپ اس کے اندر آئے گی۔ اب وہ نماز کے ارکان کو اور شرائط کو اور چیزوں کو جو ہے خود بخود سمجھ لے گا، آہستہ آہستہ سیکھنے لگے گا۔ آج ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے اور ہمارے بچے نماز کی نسبت سے اس قدر جاہل ہیں کہ انہیں نماز کی نسبت سے اصل حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی نسبت سے 10 سال یا 5 سال 3 سال پہلے اہتمام کا ذکر نہیں فرمایا، حج کے نسبت سے 3 سال پہلے ذکر نہیں فرمایا، یا اسی طرح اور چیزوں کی نسبت سے اللہ کے نبی نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ اس کے لیے تم پہلے سے اہتمام کرو، بلکہ صرف نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے نسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقاضا رکھ رہے ہیں۔ جب بچہ 15 سال کی عمر کو پہنچے گا، یقینی بات ہے نماز کو جس طرح اللہ چاہتے ہیں اسی طرح نماز کو ادا کرنے والا بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے فرمایا، جی میرا جی یہ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ کہ لوگوں کو کہوں لکڑیاں جمع کریں، پھر کہا کہ کسی آدمی سے کہہ دو کہ لوگوں کی امامت کرے، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں یعنی کہ جماعت میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ جماعت میں شرکت نہ کرنے والوں کی نسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ فرما رہے ہیں۔ نماز چھوڑنے والوں کی نسبت سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر، یعنی اس نے تو کفر اختیار کر لیا، لیکن صرف ترک جماعت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید فرما رہے ہیں
اور یہ ارادہ فرما رہے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آگ لگا دوں ایسے گھروں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا بن کر آئے تھے؟ رحمت بن کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلافہ رحمت ہیں، سلافہ جو ہے شفقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود جماعت میں شرکت نہ کرنے والوں کی نسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخت اقدام فرمانے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نماز کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کس قدر ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی تھی، اس آیت کریمہ کے نسبت سے ایمان والوں کے حالات کے پیش نظر یہ حقیقت سامنے آ جائے کہ حالات ایمان والوں کی نسبت سے یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں، جیسے کہ آج کل ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کی نسبت سے حالات زمان نبوت سے ہے۔ زمان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں تنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی ایمان والا ہے نہ کوئی اسلام والا ہے، اور سارا مکہ کفر میں جمع ہوا ہے۔ تنے آپ تھے، مکہ والوں نے چاہا کہ مٹا دے، مٹا نہیں سکے۔ 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 3 ہوئے، اس طرح اسلام کے افراد بڑھتے گئے روز بروز، لیکن اسلام کو مٹا نہیں سکے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اعلان ہے، اسلام مٹانے والی چیز نہیں ہے، اسلام روشنی والی چیز ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ نے ایک موقع سے فرمایا کہ ایمان والا روشنی والا ہے اور کفر والا تاریکی والا ہے۔ یہ ایسے واضح طور پر اللہ نے حقیقت کو ظاہر کی، جیسے آپ اندھیرے رات میں ایک چراغ روشن کیے ہیں، چراغ کو سارا جہاں اندھیرے سے چھایا ہوا ہے، وہ چراغ کو یا اس روشنی کو دبا نہیں سکتا۔ ایک چھوٹی سی چنگاری اندھیری رات کو پھاڑ سکتی ہے، پورا اندھیرا رات جو ہے یہ جو ہے ایک روشنی کو دبا نہیں سکتا۔ ٹھیک اسی طرح ایمان والا ہے، یہ ایمان والا کفر کی ظلمتوں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، دبنے والا نہیں ہے، مٹنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے جو ہے غالب رہے گا، چڑھا ہوا رہے گا، اور اس پر البتہ حالات آتے رہیں گے، لہذا حالات سے گھبرانے والا ایمان والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حقیقت ظاہر فرما دی، قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت ظاہر فرما دی کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دے کہ اللہ کے فضل سے، یعنی اسلام کی وجہ سے، اور برحمتہ یعنی قرآن کی وجہ سے، ایمان والوں کو چاہیے بس اسی پر خوش رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس جائیداد نہیں ہے لہذا میں پریشان حال ہوں، لہذا میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں پریشان ہوں، میں صاحب اولاد نہیں ہوں کہ میں پریشان ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی دولت ہے تو سب سے بڑی دولت جو ہے میرے پاس دنیا کی دولت کے اعتبار سے وہ ایمان کی دولت ہے اور قرآن کی دولت ہے۔ لہذا جب تک ایمان والا ایمان کے ساتھ ہے، لہذا ایمان والا قرآن کے ساتھ ہے، لہذا ایمان والوں کو چاہیے کوئی اسی پر وہ خوش رہیں، اور خوش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا قرآنی تعلیمات کے پیش نظر اپنی زندگی گزارے۔ آج ہم عام طور سے اسٹیج سے اعلان کرتے ہیں، مسجد کے محرابوں سے اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات کو عام کریں، قرآنی تعلیمات کو عام کریں۔ کون سی تعلیمات قرآن کی؟ کون سی تعلیمات؟ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ الف با پڑھاؤ، نورانی قاعدہ پڑھا لو، قرآن پاک کو ناظرہ پڑھا لو، قرآن پاک کی تصحیح کرا لو۔ قرآنی تعلیمات عام کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ان چیزوں کو بھی بہتر سے بہتر کیا جائے، عام کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے قرآنی تعلیمات عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد بشر کے اندر قرآنی تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے۔ یہ دراصل جو ہے قرآنی تعلیمات ہے۔ ہمارے مساجد میں اور چیزوں پر زور دیا جاتا ہے، لیکن قرآنی تعلیمات پر، تفسیرات پر کوئی زور نہیں دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مجھے معلوم نہیں،
اللہ میرے بچوں کی نسبت سے مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میری بیوی کی نسبت سے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ ہم بچوں کو اس طرح کی تعلیمات سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ آج ہماری عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، عورتوں کے لباس ٹھیک نہیں، عریانیت والے لباس استعمال کرتے ہیں، بچوں کی چاہت کے مطابق بچپنے میں لباس پہناتے ہیں۔ آج عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک خرابی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو جو لباس، عام طور سے بچیوں کو جو لباس پہنائے جاتے ہیں، یہ اسلامی لباس کے بالکل خلاف لباس ہے، جس سے ان کے اعضاء و جوارح نظر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے، شیطان انسان سے جو پہلا غلطی سرزد کروایا، جو اس سے کوتاہی سرزد کروائی، وہ انسان کے کسی اور پر حملہ نہیں تھا، لباس پر حملہ تھا۔ شیطان کا پہلا حملہ جو ہے انسان کی نسبت سے لباس کا حملہ ہے۔ آدم اور حوا کو انہوں نے بہکایا اور شجرہ ممنوعہ کھانے پر آمادہ کر دیا، اور اس درخت کو کھانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ان سے سرزد ہوئی، اور یہی سرزد ہوئی کہ انہوں نے شجرہ ممنوعہ کو کھایا، اور اس کا جو اثر مرتب ہوا، سب سے پہلا اثر کیا تھا؟ پہلا اثر یہی تھا کہ ان کے بدن سے لباس جنت کے اتر گئے، جنتی لباس اتر گئے۔ تو شیطان کا پہلا حملہ جو ہے لباس پر ہے۔ ذرا آپ سوچیں، آج جو کچھ برائیاں، خرابیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ان برائیوں کا اصل اصیل جو ہے، بنیادی چیز ہے، وہ دراصل جو ہے عریانیت ہے، یعنی لباس میں جو ہے اسلامی لباس کے خلاف لباس استعمال کرنا ہے۔ شیطان کا پہلا حملہ لباس پر ہوا ہے۔ اب آگے سنیے، لباس پر تو حملہ کر گیا، لیکن فطرت انسان کے اندر اللہ نے پردہ پوشی رکھی ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے پردہ پوشی ڈال رکھی ہے۔ انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ چیزیں اس کے ظاہر ہونے لگیں جو چیزیں پردے کی ہیں۔ اسی لیے آدم اور حوا نے سب سے پہلے جب ان کے بدن سے جنت کے لباس اتر گئے، انہوں نے کیا اپنایا؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اور درخت اور کدو یا کہ اسی طرح کے کسی اور درخت کے پتوں کو اپنے بدن پر چپکانے لگے، چھپانے لگے، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ باتیں اللہ نے ڈال رکھی ہے کہ وہ فطری طور پر پردہ اختیار کرے گا۔ لیکن آج یہ انسان شیطانی چکر میں پڑ کر بے حیائی پہ اتر آیا اور طرح طرح سے اپنے اعضاؤں کو کھول کر دکھلاتے ہیں، ننگے کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ معاشرے کے نسبت سے بے شمار خرابیاں پائی جاتی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حقیقت کے اعتبار سے معاشرتی زندگی قرآنی تعلیمات کے پیش نظر جیسی ہونی چاہیے ویسے ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔